السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ میں یہ ویڈیو گورو آریہ کے لیے بنا رہا ہوں، میجر گورو آریہ، جس کو میں اگر گوبر آریہ بولوں تو بہتر رہے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل پاکستان آرمی کے خلاف بہت کچھ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پاکستانی عوام کے لیے بڑے پیغام بھیجتا ہے۔ میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ رہیں گے۔ سنا ہے تم لوگوں نے جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں، انہیں $3 بلین پاکستان پہ استعمال کرنے ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، سنی شیعہ فساد، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، اور بھی جو آپ نے غدار پاکستان میں چنے ہوئے ہیں ان سے اپنے مرضی کے بیان دلواتے ہو۔ آپ ان کو پیسے دو گے، وہ آپ کے مطابق جو آپ انہیں کہیں گے وہ بولیں گے آپ کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ پاکستان کا ایک ایک شہری ISI ہے، اور ہم ان غداروں کی تصویریں اپنے گلی محلوں میں چپکائیں گے، نیچے لکھا ہوگا ملک کا غدار، اور ان کو جوتوں کے ہار پہنائیں گے، گوبر چپکائیں گے ان کی تصویروں پہ، اور انشاءاللہ یہ ان اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پاکستانی غیرت مند اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور غداروں کے بالکل ساتھ نہیں ہیں۔ ہم پاکستانیوں پہ جب بھی برا وقت آتا ہے ہم ایک ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی پشتون ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی بلوچی ہو، کوئی کشمیری ہو، کوئی بلتستانی ہو، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گورو آریہ، تم نے ہمیں جانا ہی نہیں۔ دیکھو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ میرے بچپن سے میرے انڈین دوست رہے ہیں، کیونکہ وہ جو میرے انڈین دوست تھے وہ انڈین پنجاب سے، چڑھتے پنجاب سے تھے، تو ہماری زبان ایک، ہمارے کھانے ایک تقریباً، تو ہم نے کبھی یہ نہیں یہاں پہ اس ملک میں دیکھا کہ کوئی یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں، یہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں۔ ہم بچپن سے ہمارا آپس میں بڑا دوستانہ رہتا تھا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس میں کچھ انڈین دوست تھے، کچھ پاکستانی تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ انڈین ہے۔ ہم ان کے گھر جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ ان کی فریج میں ویجیٹیرین کھانا ہے، لیکن وہ باہر جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے کھانا کھاتے تھے تو بیف کھاتے تھے، ہندو تھے، بیف برگر کھاتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں ان کو موب لنچنگ کی جاتی ہے ان کی، اس لیے کہ ان پہ یہ شک ہوتا ہے کہ وہ گائے کا گوشت، گائے کا میٹ بیچنے کے الزام میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو جو یہاں پہ ہمارے دوست ہیں وہ بیف برگر کھاتے ہیں، اور بیف کھاتے ہیں، بیف اور بہت سے مختلف کھانے ہوتے ہیں جس میں بیف ہوتا ہے، لیکن گھر میں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں۔ تو بس میں یہ کچھ بتا رہا تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انڈین پاکستانی، ہمارا ایک گروپ سا تھا جس میں کچھ پاکستانی تھے، کچھ انڈین تھے۔ ہمارا ایک دوست تھا انڈین،
جس کو کچھ لڑکوں نے گھیر لیا. وہ اس نے انڈین دوست نے ڈرنک کی ہوئی تھی. اس کی گرل فرینڈ کو کچھ 12 سے 15 لڑکوں نے تنگ کرنا شروع کر دی. تو اس ٹائم میں اس کے نزدیک تھا, اتنا دور نہیں تھا. تو اس نے مجھے آواز دی. اس نے ڈرنک کی تھی اس لیے وہ اکیلا ان سے لڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے مجھے آواز دی, میں آیا. میں نے دیکھا کہ 12 سے 15 لڑکے تھے جنہوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا. اس کی گرل فرینڈ کو چھیڑ رہے تھے, تنگ کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ہم دو ہیں اور انڈین دوست اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں. تو میں نے ان لڑکوں سے بولا, میں نے کہا کہ دیکھو ہم دو ہیں اور آپ 12-15 لڑکے ہیں. تو ایسا کرو کہ اس نے ڈرنک کی ہے تو اگر اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دو, ہمیں جانے دو, ہم لڑنا نہیں چاہتے. لیکن انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا, ہم سے لڑنا شروع کر دیا. اس انڈین دوست کو بچاتے بچاتے میں نے ایک لڑکا جو اس کو مارنا چاہ رہا تھا اس پہ چاقو سے حملے کر دیے. انڈین دوست کے لیے, ہندو دوست کے لیے میں 6 مہینے جیل میں رہا. پاکستانی ہوں لیکن انڈین دوست تھا, دوست تھا نہیں بھائی تھا, اس کے لیے میں جیل میں رہا. میں یہ تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر میں نے نا ان ٹائم میں جب یہ میرے دوست ہوتے تھے ساتھ انڈین, یہ اور ہمارا ایک گروپ تھا, میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے ہماری کسی سے تو انڈین دوست جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, پاکستانی کھڑے رہتے ہیں. ہاں, ایک دو سکھ بھائی تھے جو ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے, لیکن میں کسی کو ریلیجن سے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے دوست رہے ہیں. میں ہندو ریلیجن کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور کروں گا. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لڑائی کے وقت ہم ان کی لڑائی ہوتی تھی ہندو بھائیوں کی, لیکن وہ بھاگ جاتے تھے اور ہم پاکستانی ان کے لیے کھڑے ہو کے لڑتے تھے. ہم نے نوٹ کیا کہ یہ تو ڈرپوک ہیں, لیکن سارے انڈین ڈرپوک نہیں تھے. تو گوبر آریہ, میں تمہیں بتاؤں کہ تم لوگ ہو نا, جو تم پاکستان آرمی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ہم آپ کو کچا کھا جائیں. تم سمجھتے کیا ہو, تمہاری ویلیو کیا ہے گوبر آریہ؟ تم نے پاکستان آرمی کو سمجھا کیا ہے؟ چین نے تمہارا سارا لداخ لے لیا, کیا کھا لیا تم نے؟ کچھ بھی نہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, جب چائنا لداخ میں گھس گیا تو انڈین فوجی بینرز پہ یہ لکھ کے کھڑے تھے, پلیز چائنا آرمی گو بیک. کیا انڈین فوجی اس طرح لڑیں گے چائنا سے؟ کیا انڈین فوجی اس طرح لڑیں گے پاکستان آرمی سے؟ تمہاری آرمی لڑنے کے قابل ہے ہی نہیں. جب لڑنے کا وقت آتا ہے خودکشیاں کرنے شروع کر لیتے ہو. اگر کوئی انڈین فوج میں لڑنے کے قابل ہے تو وہ سکھ بھائی ہیں ہمارے. اگر وہ بھی بغاوت کر دیں, جو آج کل پنجاب میں بی جے پی آر ایس ایس نے پنجاب کو برباد کرنے کے لیے ٹھان لی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ انہیں پنجاب کے لیے مودی کی ریپستان آرمی کا بائیکاٹ کریں اور بغاوت کر دیں پنجاب کے لیے, اگر وہ حقیقت میں پنجاب کا درد سینے میں رکھتے ہیں. تو مجھے
ویڈیو تمہاری گورو آریہ ویڈیو دیکھ کے غصہ نہیں آتا، ہنسی آتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیچارہ کیا بکواس کرے. سنا ہے تمہارے سینئر نے تمہارے ساتھ کوئی بہت برا کیا تھا، اور اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا. جو انڈیا میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو ریپستان کہتے ہیں، سنا ہے تمہارے ساتھ بھی کچھ سینئرز نے فوج میں تمہارے ساتھ کچھ اس طرح کا کام کیا تھا. لیکن میں ان ڈیٹیلز میں یا وغیرہ وغیرہ نہیں جاؤں گا. میں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم کفن پہن کے میدان جنگ میں اترتے ہیں، ہم شہادت کے لیے لڑتے ہیں. تم پیسے کے لیے لڑتے ہو. ہمارے دین میں جہاد ہے، اور جیسے میں نے بولا ہم شہادت کے لیے لڑتے ہیں. ہمارے فوجی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں کہ انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی. ہمارا پاکستان کا ایک ایک شہری پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. وقت آنے پہ انشاءاللہ پاکستان کی آرمی کے شانہ بشانہ ہوں گے ہم، اور لڑیں گے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے. تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. جو بھارت ماتا ہے نا، اس کو ہم پریگننٹ کرنے والے ہیں. بس تھوڑا انتظار کرو. لداخ تو چائنا لے گیا، اب خالصتان اور کشمیر بنے گا. میں بھی کشمیری ہوں، میں آزاد کشمیر، پاکستان کا آزاد کشمیری ہوں، اور پاکستان کی فوج کا سپورٹر اور اس کا ساتھ دینے والا ہوں. جو تمہارے غدار میر صادق، جو تمہارے کہنے پہ یہ بیان دے رہے ہیں، نواز شریف، فضل الرحمان، یہ سارے غدار ہیں. لوگ ان کو جوتے ماریں گے. لوگ ان کی تصویریں گلی محلوں میں چپکائیں گے، ان پہ جوتوں کے ہار ان کو پہنائیں گے، نیچے لکھیں گے وطن کا غدار. جو تم $3 بلین پاکستان کو برباد کرنے کے لیے خرچ رہے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تمہارے پیسے ضائع جائیں گے، کیونکہ پاکستانی ایک ایسی قوم ہے، جب برا وقت آتا ہے، جنگ کا وقت آتا ہے، تو ایک ہو جاتے ہیں. چاہے کوئی بھی اختلاف ہو، شیعہ، سنی، پنجابی، پشتون، سارے ایک ہو جاتے ہیں. ہم سے پنگا مت لو. ہم نے روس کے ٹکڑے کیے، ہم نے طالبان کے ساتھ مل کے 50 ملکوں کو مار بھگایا افغانستان سے، جس کا تمہیں بہت دکھ ہے. اور تم آئیسس، داعش کو سپورٹ کر رہے ہو ہمارے خلاف. پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ آئیسس کو تم سپورٹ کر رہے ہو، اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، CIA سپورٹ کر رہے ہیں. تم نے افغانستان میں کچھ سکھ بھائیوں کو اغوا کرایا آئیسس سے، اور الزام لگایا طالبان پہ کہ مسلمان اور سکھ آپس میں دشمن بنے. تم جو حرکتیں کرتے ہو وہ ڈرپوک لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. تم مرد نہیں ہو. تم جنگ کے وقت خودکشی کرتے ہو، چھٹی لیتے ہو، بھاگتے ہو فوج سے، ہمیں لڑنا نہ پڑ جائے، مرنا نہ پڑ جائے. لیکن ہم شہادت کے لیے نکلتے ہیں، کفن پہن کے نکلتے ہیں. اور یہ تمہارے بڑے بڑوں کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، نہ میں کسی کو بولوں گا سبسکرائب کرو. بس یہ بولوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو
کہ یہ میجر گورو آریہ کو پہنچے اور اس کو بتاؤ کہ پاکستان کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ ہیں. نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، میر صادق، مریم نواز، یہ سارے کے سارے جو غدار ہیں پاکستان ہیں، ہم ان کو جوتے ماریں گے. ہم ان کی تصویریں لگائیں گے گلی محلوں میں، نیچے غدار لکھیں گے، جوتوں کے ہار پہنائیں گے ان کو. میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے $3 بلین بے شک لگاؤ پاکستان میں بد امنی کے لیے، لیکن ہم آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں بھارت ماتا کو پریگننٹ کرنے اور بھارت ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. انشاءاللہ خالصتان بھی بنے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا. میرے کچھ سکھ بھائی دوست بولتے ہیں کہ اب خالصتان بن کے رہے گا. میری ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے لیے سپورٹ ہے. رب کرے میرے سکھ بھائیوں کو اپنا ملک ملے جس کا نام ہو خالصتان. اپنی مرضی سے جو مرضی اگانا چاہیں اگائیں. تم RSS BJP، ہم نے کرتارپور بنایا اپنے سکھ بھائیوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنی مقدس جگہ کو وزٹ کریں. تم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی کہ کہیں جو سکھ بھائی ہیں وہ پاکستان کے پیار کو دیکھ کے جو پراپوگنڈا تم کرتے ہو پاکستانیوں کے خلاف، اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے. جب کوئی سکھ بھائی پاکستان میں آتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے. جتنا اس کو ہم پیار دیتے ہیں، جتنی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. اور یہ ان کی موومنٹ ہے ریفرینڈم 2020 اور خالصتان، اور جو تم کسانوں کے ساتھ کر رہے ہو پنجاب میں، اب وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ پنجاب کو کشمیر بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ جو تم نے کشمیر کے ساتھ کیا وہ تم پنجاب کے ساتھ بھی کرو گے. تم جو بولتے ہو نا کہ خالصتان کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے، تم جو مرضی بولو، خالصتان ایک حقیقت ہے اور بن کے رہے گا. کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ. اور روس کے ٹکڑے کیے تھے، 50 ملکوں کو افغانستان سے مار بھگایا تھا. اب بھارت ماتا کو پریگننٹ کرنے کا وقت آ گیا اور کئی بچے پیدا ہوں گے. ناگالینڈ، خالصتان، کشمیر، سکم، اروناچل پردیش وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو گورو آریہ، جب تم دوبارہ بکواس کرو پاکستان آرمی کے خلاف تو یاد رکھنا کہ تمہارا اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان صرف ہسٹری میں آپ کو ملے گا پڑھنے کے لیے. ہندوستان تو اب ریپستان ہے. جتنی ریپ ہندوستان میں ہوتی ہیں ساری دنیا میں نمبر 1 ہے. اب تو ہندوستان نہیں ریپستان بولنا چاہیے. جو تم کشمیر میں تمہارے فوجی ریپ کرتے ہیں کشمیری عورتوں کا، بچیوں کا، شرم آنی چاہیے.
یہ کون سی فوج ہے تمہاری؟ ڈرپوک، انڈسپلن، انپروفیشنل، یہ فوج ہوتی ہے جو ریپ کرتی ہے؟ بس میرے بھائیوں، یہ گوبر آریہ کو یہ ویڈیو اتنی شیئر کرو کہ گوبر آریہ کو ملے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ ہم پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ میر صادق، یہ غدار جو ہیں، ان کو ہم بالکل نہیں سپورٹ کرتے۔ یہ جو تمہارے ایجنٹ ہیں، تمہارے کہنے پہ جو بیان دیتے ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اپنی فوج کے لیے جان بھی دے دیں گے۔ اور تم جانتے ہو ہم پاکستانیوں کو، ہم لڑیں گے، ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ جتنا اسلحہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، جتنا اسلحہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ تمہاری آرمی سے بھی زیادہ اسلحہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ ہمارا ملک ہمارے 25 کروڑ عوام پاکستانی فوج ہے۔ تم ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ آئندہ پاکستان کی فوج کے خلاف بیان دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا کہ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے مت بھولو، تمہارے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہندوستان صرف ہسٹری بکس میں پڑھنے کو ملے گا۔ گوبر آریہ، باز آ جاؤ، ہمارے ساتھ پنگا مت لو، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری برداشت ختم ہو جائے اور ابھی سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے شروع کر دیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، جو پاکستان کے غدار ہیں، میر صادق، یہ جو پاک فوج کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ان کی تصویریں چپکاؤ، گلی معلوم میں نیچے لکھو وطن کے غدار۔ ان کو جوتوں کے ہار پہناؤ، ان کی تصویروں پہ گوبر کا لیپ کرو، عوام کو بتاؤ کہ ملک کے دشمن ہمیں اپنی فوج کے خلاف لڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے ہمیشہ۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ ہم نواز شریف، فضل الرحمان، یہ سب غداروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو تو پیسے مل رہے ہیں پاکستان کے دشمن ملکوں سے۔ رہنا ہے پاکستان میں تو ہم نے رہنا ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو بھاگ گئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کے لیے لڑنا ہے اور پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا ہے۔ پشتون، پنجابی، بلوچی، سندھی، بلتستانی، کشمیری، سنی، شیعہ، سب ایک ہو جاؤ۔ اب وقت آ گیا دشمن کو بتانے کا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وقت آنے پہ پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے اس پیغام کو گورو آریہ تک پہنچاؤ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ خدا حافظ۔